نتعلم في حاسوب لغة العربية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیجئے دوستو، کچھ تاخیر سے ہی صحیح لیکن ہم اپنا نیا ویڈیو لے کر حاضر ہیں. اس ویڈیو میں بھی ہم نے جو عبارت لی ہے وہ پچھلے ویڈیو کے موضوع سے متعلق ہے. سیاسی خبروں سے دور پچھلے ویڈیو میں ہم نے غذا کے موضوع پر ایک عبارت لی تھی. اس ویڈیو میں بھی غذا اور غذائی نظام سے متعلق، قوت مدافعت سے متعلق ایک ویڈیو اور ایک عبارت ہے. کچھ 2-3 ویڈیوز میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی موضوع سے متعلق ہم عبارتیں لیں تاکہ اس سے متعلق جو الفاظ و تعبیرات ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہمارے ذہن نشین ہو جائیں. تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گا. اگر ویڈیو میں کچھ اور آپ کو چاہیے، کچھ اور چیزوں کی وضاحت چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. تو چلیے بلا کسی تاخیر ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں اور اس کی تشریح و توضیح شروع کرتے ہیں. لیجئے عربی کی عبارت آپ کے سامنے ہے. الفاظ کے معانی یہاں پہ اردو میں دیے ہوئے ہیں اور اس سلائیڈ پہ انگریزی میں. تو ہم شروع کرتے ہیں بلا کسی تاخیر. علاقة وثيقة بين النظام الغذائي ومعدل وفيات كورونا. علاقة وثيقة. وثیقہ وثیق کہتے ہیں مضبوط کو، جیسے کہتے ہیں صداقۃ وثیقۃ مطلب مضبوط دوستی، جیسے کہتے ہیں صداقۃ حمیمۃ اسی طرح وثیقۃ مضبوط. تو علاقۃ وثیقۃ ایک مضبوط تعلق، رشتہ. علاقہ رشتہ کو کہتے ہیں. بین النظام الغذائی انسان کا جو خوراک یا ڈائٹ کا نظام ہے، غذائی نظام ہے، غذائی سسٹم ہے اس میں، اور کورونا سے متعلق وفات کی شرح میں. معدل کہتے ہیں ریٹ کو، شرح کو، جیسے کہتے ہیں نا شرح النمو، معدل التطور کہ ڈیولپمنٹ کی شرح ریٹ کیا ہے، نمو کی شرح کیا ہے، وفات کی شرح کیا ہے، ان امپلائمنٹ کی شرح کیا ہے، بے روزگاری کی شرح کیا ہے، کسی کے آمدنی کے بڑھنے کی شرح کیا ہے. ان سب جگہوں پہ ہم عربی میں معدل کا ریٹ لفظ استعمال کرتے ہیں، انگریزی میں جسے ہم ریٹ کہتے ہیں. ریٹ کہ اس ریٹ پہ کوئی کمپنی بڑھ رہی ہے یا اس ریٹ سے کہیں پہ وفات کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو ہیڈنگ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ خوراک کا جو نظام ہے، غذائی نظام، اور کورونا سے ہونے والی اموات کی شرح میں ایک مضبوط تعلق ہے. ریسرچر نے اس کا مطلب اس فیلڈ میں ریسرچ کرنے والوں نے اس کا انکشاف کیا ہے کہ خوراک کے نظام کا یا غذائی نظام کا کورونا سے ہونے والے اموات کے درمیان بہت بڑا تعلق ہے. اب کیسا تعلق ہے، کس چیز کا تعلق ہے، اس کی شرح آگے آ رہی ہے. توصل العلماء الى استنتاج يفيد بأن العادات والتقاليد الغذائية الوطنية تؤثر في معدل الوفيات بكوفيد-19. توصل العلماء، توصل يتوصل الى کے صلے کے ساتھ جب آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی نتیجے پر پہنچنا، کسی مقصد تک پہنچنا. علماء سائنسداں، سائنسداں الى استنتاج اس نتیجے تک پہنچے ہیں، الى استنتاج اس نتیجے تک پہنچے ہیں، یفیدو جو بتاتا ہے. افادہ یفیدو کا مطلب فائدہ پہنچانا. افادہ یفیدو یہاں پہ یفیدو جو ہے وہ استنتاج کی صفت ہے. یفیدو کے اندر جو ضمیر ہے وہ استنتاج کی طرف لوٹ رہی ہے کہ سائنسداں اس نتیجے تک پہنچے ہیں جو یہ بتاتا ہے، جو نتیجہ یہ بتاتا ہے بأن العادات والتقاليد الغذائية الوطنية. دیکھیے یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتا ہے. تو عاداتی چونکہ یہ ملحق بے جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے حالت نصب اور جر میں؟ زیر کے ساتھ. تو بأن العادات والتقاليد الغذائية الوطنية کہ کسی قوم کے جو نیشنل یا قومی غذائی عادات ہوتی ہیں، خوراک سے متعلق عادات و تقالید ہوتے ہیں، تو اثرو یہ اثر انداز ہو رہی ہیں یا ہوتی ہیں فی معدل الوفیات کووڈ-19 کووڈ-19 سے ہونے والے اموات کی شرح میں مؤثر ہو رہی ہیں. ترجمہ کیا ہوگا اب کہ سائنسداں اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ کسی بھی ملک کے، قومی کا مطلب کسی بھی ملک میں قومی غذائی عادات و اطوار مؤثر ہو رہی ہیں کووڈ-19 سے ہونے والے اموات کی شرح میں. کیسے؟
ويشير العلماء إلى أن معدل الوفيات في البلدان التي تتبع حمية البحر الأبيض المتوسط مرتفعة، مع أن هذه الحمية تعتبر مفيدة للقلب والأوعية الدموية. حمیہ کہتے ہیں ڈائٹ کو، ڈائٹ جو پرہیزی کھانا ہے، اس کو اردو میں ہم پرہیزی کھانا کہتے ہیں، انگریزی میں جس کو ڈائٹ کہتے ہیں. البحر الابیض المتوسط میڈیٹیرین سی، ٹھیک ہے. وعاء اوعیہ کہتے ہیں برتن کو، اور الاوعیہ الدمویہ کہتے ہیں بلڈ ویسل کو، یعنی خون جن رگوں سے گزرتا ہے، دوڑتا ہے، جن رگوں میں ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں رگ کہتے ہیں، نسل کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو ہم بلڈ ویسل سے تعبیر کرتے ہیں. ویسل کہتے ہیں برتن کو، ٹھیک ہے. تو اب کیا ترجمہ کریں گے؟ سائنسدانوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، ان معدل الوفیات فی البلدان، کہ وفات کی شرح ان ملکوں میں التی تتبع حمیت البحر الابیض المتوسطی، ان ملکوں میں جو ملک میڈیٹیرین ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں، کہ جن ملکوں میں میڈیٹیرین ڈائٹ کے نام سے مشہور ہے، میڈیٹیرین کے آس پاس جو کنٹریز ہیں، جو ممالک ہیں، وہاں ایک مخصوص قسم کی غذا اور خوراک لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بہت مشہور ہے. آپ انٹرنیٹ پہ ڈالیے گا میڈیٹیرین ڈائٹ، تو آپ کے پاس اس کے بہت سارے جوابات اور بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں جانکاریاں آپ کو مل جائیں گی. تو یہ ایک مخصوص غذائی نظام کا نام ہے میڈیٹیرین ڈائٹ، کہ وہ ممالک، ان ممالک میں جو میڈیٹیرین ڈائٹ کو فالو کرتے ہیں، میڈیٹیرین ڈائٹ یا خوراک کے نظام کی اتباع کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، وہاں پہ وفات کی شرح زیادہ ہے. معدلہ یا انا کا اسم ہے، اور مرتفعاتن یہ انا کی خبر ہے حروف مشبہ بالفعل کی. یہاں مرتفعاتن پہ آپ لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے کہ معدل تو مذکر ہے، تو مرتفعہ یہ مؤنث کیوں لائے ہیں؟ تو یہ وفیات کے مناسبت سے لائے ہیں. وفیات مؤنث ہے، اس لیے مرتفعاتن ہم اسی کے مناسبت سے یہاں پہ خبر مؤنث آئی ہے اس کی. مع ان هذه الحمیۃ تعتبر مفیدۃ للقلب والاوعیۃ الدمعیۃ، باوجود کہ یہ ڈائٹ یعنی میڈیٹیرین جو ڈائٹ ہے، یہ ڈائٹ دل کے لیے اور بلڈ ویسل کے لیے، جو خون کی رگیں ہیں اور نسیں ہیں، ان کے لیے یہ ڈائٹ مفید سمجھی جاتی ہے، یہ خوراک دل کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ان ممالک میں کورونا سے ہونے والی اموات کی شرح زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہی تعلق سائنسدانوں نے کھوجا ہے کہ خوراک اور کورونا سے وفات کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہے. واضح ہے اس میں. مع ان، یہ تعبیر یاد رکھیے گا، مع ان جیسے ہم انگریزی میں ایک تعبیر استعمال کرتے ہیں ہاؤ ایور، کہ باوجود کہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ ہم اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں. پہلے ہم نے ایک بات کہی، اور اب اگر اس سے ہم کسی چیز کو مستثنا کر رہے ہیں، اس سے متعلق کسی بات کو ہم لیکن باوجود کہ کہنا ہو، تو ہم مع ان کی تعبیر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، باوجود اس کے کہ یہ ڈائٹ یعنی میڈیٹیرین ڈائٹ یا خوراک دل کے لیے اور بلڈ ویسل کے لیے مفید سمجھی جاتی ہے، تعتبر مفیدتاً. آگے چلتے ہیں. ويشير خبراء روس إلى أن النظام الغذائي المتبع يؤثر في منظومة المناعة التي بدورها تؤثر في شدة العدوى ومسار المرض. ٹھیک ہے. ويشير خبراء روسیون کی جمع روسن ہے، جیسے ہندوسیون کی جمع ہندو ساتھی ہے، اس طرح روسیون کی جمع روسن ہے. کہ روس کے ایکسپرٹ کا کہنا ہے، انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کیا کہ ان النظام الغذائی المتبع، کہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں جو غذائی نظام کو فالو کیا جاتا ہے، اپنایا جاتا ہے، یؤثر، وہ مؤثر ہوتا ہے وہ نظام کس میں؟ فی منظومۃ المناعۃ. مناعت کہتے ہیں قوت دفاع کو، قوت مدافعت کو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں امیونٹی. آج کل آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا، تو یاد رکھ لیجئے مناعت کا لفظ، مناعت استعمال کرتے ہیں ہم امیونٹی کے لیے، اور منظومے کہتے ہیں نظام اور سسٹم کو ہی. ٹھیک ہے، ایک بار لفظی ترجمے پہ غور کر لیجئے. روس کے ایکسپرٹ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ
اتباع کیے گئے، فالو کیے گئے، متبع یہاں پہ اسم مفعول ہے، کہیں بھی فالو کیے جانے والے، اپنائے جانے والے غذائی نظام کا اثر پڑتا ہے قوت مدافعت پر. تؤثر فی منظومۃ المناعۃ، قوت مدافعت کے سسٹم پر اثر پڑتا ہے، اور پھر یہ قوت مدافعت التی بدورہا، اور یہ پھر اثر انداز ہوتی ہے قوت مدافعت انفیکشن کی شدت پر، ومسار المرض، اور مرض کے طریقے پر، مرض کے پروسیس پر، مرض کون سا راستہ اختیار کرتا ہے اس پر. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں. وَكَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ تَتَشَكَّلُ مَنْظُومَةُ الْمَنَاعَةِ خِلَالَ سَنَوَاتٍ، اور جیسا کہ سبھی لوگوں کو پتہ ہے کہ قوت مدافعت کا جو نظام ہے وہ کئی سالوں میں جا کر بنتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوراً بن جاتا ہے. ہماری جو قوت مدافعت ہے وہ ایسے ہی ہمارے اندر نہیں بن جاتی ہے، بلکہ اس کے بننے کے لیے سالوں لگ جاتے ہیں. تتشکل بننا، شکلا تشکیل دینا، تتشکل تشکیل پانا، بننا، کہ قوت مدافعت کئی سالوں کے اندر تشکیل پاتی ہے. لذالک لا يمکن تعزیزها بسرعۃ، اسی وجہ سے، یعنی قوت مدافعت کئی سالوں میں جا کر تشکیل پاتی ہے، اسی وجہ سے اس کو جلد بازی میں یا تیزی سے مضبوط نہیں کیا جا سکتا، بڑھایا نہیں جا سکتا. یعنی آپ چاہیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر میں یہ غذا کھا لیں تو 2 دن میں ہماری قوت مدافعت بڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوتا ہے. اسی لیے لذالک لا يمکن تعزیزها بسرعۃ، تعزیزها میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ منظومۃ المناعت کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی لیے ممکن نہیں ہے اس کو بڑھانا. عزز یعزز تعزین کا مطلب ہوتا ہے اسٹرینڈن، طاقت پہنچانا، قوت دینا، بڑھانا. تو قوت مدافعت کو ہم بڑھا نہیں سکتے یا بڑھانا ممکن نہیں ہے بسرعۃ، جلدی سے. بالتحول، کیسے؟ بالتحول الی نظام غذائی جدید، کسی نئے خوراک کے یا غذائی نظام کو اپنا کر، کسی نئے غذائی نظام کی طرف منتقل ہو کر قوت مدافعت کو جلدی سے بڑھانا ممکن نہیں ہے. مطلب اس کے کہنے کا یہ ہے کہ ابھی آپ ایک غذائی نظام فالو کر رہے ہیں، کہیں کا کچھ جو کھا پی رہے ہیں، جو آپ کا کھانے پینے کا طریقہ ہے اس کو اپنایا ہوا ہے، لیکن قوت مدافعت کے بڑھانے کے لیے آپ یہ چاہیں کہ ہم دوسرا غذائی نظام اپنا لیں اور کچھ ہی دنوں میں ہماری قوت مدافعت بڑھ جائے، اور ایسا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ قوت مدافعت کو بننے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بار اور غور کر لیں ترجمے پہ. وَكَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ قوت مدافعت تتشکل منظومۃ المناعۃ خلال سنوات، قوت مدافعت کئی سالوں میں جا کر بنتی ہے، تشکیل پاتی ہے. لذالک لا يمکن تعزیزها بسرعۃ، اسی لیے اسے جلدی سے بڑھانا ممکن نہیں ہے. بالتحول الی نظام غذائی جدید، کسی نئے غذائی نظام کی طرف منتقل ہو کر. تحول، ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف منتقل ہونا، ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف بڑھنا جانا. تو ایک غذائی نظام کو چھوڑ کر دوسرے غذائی نظام کو اپنا کر جلدی سے اپنی قوت مدافعت کو بڑھا لینا یہ ممکن نہیں ہے. وذلك حسب ما نقله موقع روسیہ اليوم، وذلك یہ جیسا کہ نقل کیا ہے، حسب ما نقله جیسا کہ نقل کیا ہے رشیا ٹوڈے رشیا کے ویب سائٹ نے. میں نے معدل کے بارے میں کہا تھا کہ یہ شرح کے لیے آتی ہے. اب دیکھیے کیسے اس کی چند مثالیں آپ دیکھ لیجئے. بلغت معدلات التضخم اسوأها فی الہندی، کہ انفلیشن ریٹ جو مہنگائی کی شرح ہے ہندوستان میں اپنے سب سے برے لیول پہ پہنچ گئی ہے، سب سے اونچے لیول پہ پہنچ گئی ہے. معدل البطالۃ بمصر ينخفض فی الربع الثانی، کہ مصر میں دوسرے کوارٹر میں، ربع کہتے ہیں چوتھائی کو، تو سال کا ایک چوتھائی حصہ، تو دوسرے چوتھائی حصے میں، دوسرے چوتھائی میں مصر میں بے روزگاری کی شرح کم ہو رہی ہے. زیادت کبیرۃ فی معدل انتحار جنود الجیش الامریکی، امریکی فوجیوں میں خودکشی کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے. افغانستان تتوقع ارتفاع معدل دخل الفرد الى 335 دولارا، افغانستان فیکس آمدنی کے $335 تک بڑھنے کی امید کر رہا ہے. کہتے ہیں دخل الفرد پر کیپیٹا انکم، اور اردو میں جس کو کہتے ہیں فیکس آمدنی. دوسری تعبیر دیکھ لیتے ہیں. دوسری تعبیر
کیا ہے؟ توصلہ ہے. جیسا میں نے کہا توصلہ کسی نتیجے، کسی معاہدے، کسی ایگریمنٹ تک پہنچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. چند مثالیں دیکھ لیجئے. توصلت اطراف العراق الرئیسیۃ لاتفاق بشأن الدستور، کہ عراق کی مین پارٹیاں، مین اسٹریم پارٹیاں، اہم پارٹیاں جو وہاں کی ہیں، وہ قانون، دستور، آئین سے متعلق ایک ایگریمنٹ، معاہدے یا اتفاق تک پہنچ گئی ہیں. لم تتوصل بعد الخبراء الى نتیجة بشأن مصدر فیروس کورونا، کہ ماہرین ابھی تک کورونا وائرس کے منبع سے متعلق کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے ہیں. یعنی کہ کورونا وائرس اصل میں کہاں سے نکلا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس سلسلے میں ابھی تک کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے ہیں. ان المنتج الجدید الذي توصلت الیہ الشرکۃ یشکل ثورۃ فی هذا المجال، کہ نیا پروڈکٹ جس تک کمپنی پہنچ گئی ہے، کسی خاص کمپنی نے کوئی نیا پروڈکٹ بنایا، اس پروڈکٹ کا آئیڈیا اس کو ملا، اس آئیڈیا تک پہنچ گئی وہ کمپنی، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نیا پروڈکٹ جس تک یہ کمپنی پہنچ گئی ہے، اس میدان میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے، ایک بہت بڑا انقلاب اس کو سمجھا جا رہا ہے. تو سمجھ گئے کہ توصلہ کیسے استعمال کرتے ہیں. اب آئیے ہم چلتے ہیں اس عبارت کے ترجمہ کی طرف، جو اردو میں بھی دیا ہوا ہے اور انگریزی میں بھی دیا ہوا ہے. یہ لیجئے اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اسے آپ خود سے پڑھ لیں. یہاں انگریزی میں ترجمہ دیا ہوا ہے، اسے میں ایک بار پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پروننسیشن میں آسانی ہو جائے. کلوز ریلیشن بٹوین ڈائٹ اینڈ کورونا مورٹیلیٹی. مورٹیلیٹی کہتے ہیں وفات کو، ڈیتھ کو، ڈیتھ ریٹ کو. Scientists have reached the conclusion that national food customs and traditions affect the death rate from COVID-19. Scientists indicate that the death rate in countries that follow the Mediterranean diet is high, even though this diet is considered good for the heart and blood vessels. According to the Russia Today, Russian experts say that the diet followed affects the immune system, which in turn affects the severity of infection and the course of the disease. Severity of infection and the course of the disease. It is known that the immune system is formed in several years, so it cannot be strengthened quickly by switching to a new diet. ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے. آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور شیئر کریں گے. ہم پھر ملیں گے آپ سے انشاءاللہ نئے ویڈیو میں، اگلے سبق میں ایک نئی عبارت کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أتعلم في حاسوبي لغة العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية. أتعلم في حاسوبي لغة العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية.